السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خیر سے باجی آپ اسٹارٹ کیجئے آیت 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم جی آپ کی آواز نا بار بار چلی جا رہی ہے، آپ تھوڑے چلی وہ جا میں رہی آؤ ہے؟ نا، اوپن میں آئیے تھوڑا۔ جی میں اوپن میں ہال میں بیٹھی ہوں ماشاءاللہ۔ اچھا ہاں، تو پھر بھی ٹھیک ہے؟ کٹ رہی تھی آپ کی آواز۔ بسم اللہ جی الرحمن الرحیم۔ ابھی آ رہی جی۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سات نام اللہ کے جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جو کرے ایسا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ تم اس سے بچاؤ کرو، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم چھپاؤ یا تم ظاہر کرو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کوئی نیکی کی ہے اور جو اس نے کچھ برائیاں کی ہے، وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالی شفقت کرنے والا بندوں پر۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ۔ تم جزاک اللہ خیر۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جا رہے ہیں، لے کے جائیے اس کو چشمہ کھولی۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جلدی جلدی اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو بلا لیجئے، اور دوسرے جو گروپس ہیں اس میں بھی خزینہ، فاطمہ جو بھی ہے بیٹا آپ دوسرے گروپس میں بھی انوائٹ ڈال دیجئے۔ الحمدللہ آپ لوگ کل کی کلاس کیے تھے تو ہم بات کر رہے تھے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 پہ۔ تو میں نے آپ سے کچھ کہا تھا کہ کون سے صحابی کے بارے میں آپ لوگ تھوڑا دیکھ کر آئیں گے، کسی نے تلاوت دیکھا؟ ہو گئی کیا باجی؟ ہاں تلاوت خیر صبا جی نے کر دیے الحمدللہ۔ تو میں نے کہا تھا کہ صحابی کے بارے میں یہ تھوڑا سا پڑھ کے آنا کہا تھا، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، ہے نا؟ ان کے بارے میں نے بولا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں ملا ہوگا یا پڑھے نہیں ہوں گے، کوشش بھی نہیں کیے ہوں گے آپ لوگ، ہے نا؟ تو میں ہی بتا دیتی ہوں آپ کو۔ مشرکین مکہ کے ہاتھوں نہ یہ پڑ گئے تھے۔ کیسے پڑے تھے؟ کہ ایک مطلب ٹکڑی کے طور پہ ان کو لشکر بنا کے چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان میں کیا ہوئے تھے، 2 صحابی جو ہے نا مشرکین مکہ کے ہاتھ لگ گئے تھے، باقی سب کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا دھوکے سے، دوسرے قبیلے والوں نے جنہوں نے دعوت کے لیے انوائٹ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں دعوت کے لیے صحابہ کرام کو بھیجیے کہ وہ ہمارے یہاں قرآن سکھائیں گے، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا اور سب کو کیا کر دیا، سبھی صحابہ کرام کو کیا کر دیا ہے نا، ان کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر 2 صحابہ جو تھے نا وہ بچ گئے تھے، تو ان میں سے ایک صحابہ جو تھے نا وہ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ جب ان کے ہاتھ لگے تھے نا تو انہوں نے کیا کیا تھا، مشرکین مکہ نے ایک ایک کر کے جسم کے ان کے ٹکڑے کاٹتے جاتے تھے اور ان کے جسم کے ٹکڑے گرتے چلے جا رہے تھے۔ ان سے پوچھا تھا ان لوگوں نے، ظالموں نے، کہ تم چاہو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، نعوذ باللہ، اور تمہاری جان بچ جائے، ہم ان کو کیا ہے تمہاری جگہ پہ کیا ہے تکلیف دیں؟ تو یہ بدر کے جو مقتولین تھے نا، جو ان کو بدر کی جنگ میں بڑے بڑے سرداروں کو مسلمانوں نے کیا کیا تھا، ہے نا، قتل کیا تھا، اس کا بدلہ نکال رہے تھے نا یہ لوگ، یہ ہاتھ میں لگ گئے تو ان کو کاٹ رہے تھے، بدلہ لے رہے تھے کہ تم لوگوں نے ہمارے لوگوں کو مارا، اس لیے ہم تمہارے کو قتل تمہارے ٹکڑے کر رہے ہیں، تم کو ستا ستا کر تم کو مار رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا ان لوگوں نے کہ اگر تم چاہتے ہو کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ موجود ہو اور تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ امن میں رہو، اگر تم چاہتے ہو تو پھر اپنا جگہ بدل لو، ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو تم اپنے بدلے بھیج دو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، یہ دیکھنے سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم مجھے گوارا نہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہاں تو تم اتنی بڑی تکلیف کی بات کر رہے ہو نا، جو تم مجھے مار رہے ہو، میرے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ میری جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ میں تو چاہتا نہیں کہ میرے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو ایک کانٹا کا چبھنا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ دیکھیں آپ لوگ ان کی محبت دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہم بہت بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں نا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہماری جو آیت چل رہی وہ بھی یہی تو بتا رہے ہیں نا کہ اگر تم اللہ ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، ہے نا، محبت کی بات ہو رہی ہے کہ تم محبت کس سے کرو گے، اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر مومنین سے۔ اللہ کی محبت ہم نے کل پڑھ لیا ہے نا، آج جو ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ محبت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انسان جس سے محبت ہوتی ہے نا اسی کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے نا، انسان جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی بات مانتا ہے نا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کی بات کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی رہیں، اسی لیے کرتے ہیں نا۔ اللہ سے بھی، اللہ کی اطاعت بھی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی رہیں، ہم سے خوش رہیں، ہے نا، ان کا دل راضی رہے ہم سے۔ تو اس لیے محبت کے بعد اطاعت کی جاتی ہے نا۔ تو اب دیکھیے پہلی جو یہ جو آیت ہے نا 28 میں، اس میں محبت کی بات کی گئی ہے، اور آگے جو ہم 31 32 پہ پڑھیں گے نا تو اس میں اطاعت اور اتباع کی بات کی گئی ہے، آج ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جڑا ہوا ہے نا، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ہے نا کیا کرتی ہے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، محبت اور اطاعت، دونوں چیزیں اتباع اطاعت اور محبت یہ کیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک چیز ہوگی تبھی دوسری چیز ہوگی نا، محبت ہوگی تبھی اتباع اور ہے نا کیا ہوگا، اطاعت ہوگی۔ اچھا تو ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیوں پڑھا رہے باجی، آپ واقعہ کیوں بتا رہے ہیں ان کے بارے میں؟
آپ بتائیے ہم کیوں بتا رہے ہیں صحابہ کرام کا واقعہ؟ باجی ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام اجمعین کی ولایت کیسی تھی. ہوں لیکن ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کی تو تھی ماشاءاللہ سے، لیکن ہم آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم بھی ان کے جیسے اتباع کرنے والے بن جائیں. یہ تو ہم بات بھی ہے ان نا کی کہ جنت میں جائے جب بس ہاں ان سے ہم کیا محبت کرتے ہیں، کر. جی آپ جو بول رہے ہیں نا وہ صحیح بول رہے ہیں آپ لوگ، کیونکہ نا جی دیکھیے جب کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے نا، کوئی چیز سامنے ہوتی ہے، کوئی چیز پروفڈ ہوتی ہے، تو وہ ہم کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو ہم کو لگتا ہے اچھا یہ چیز تو ہو سکتی ہے، یہ کیا گیا ہے، یہ کیا باجی. جا رہا اور ہے، ابھی تو ہم بھی فلسطین کر میں ہو سکتے رہا ہیں۔ باجی، جو ہوں فلسطین میں ہو رہا ہے باجی، اب سمجھ میں آ رہا کہ یہ تو کچھ بھی مصیبت نہیں ہے. ہاں ان کے صحابہ لیے نہیں کرام تھی کا کتنی مصیبت، ان کے مصیبت ہے. صحابہ کرام جی کے لیے نہیں باجی. تھی، اور ان لوگوں کے لیے جی بھی بے شک نہیں ہے، ان کو تو تکلیف پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہم کو تکلیف پہنچ رہی، لیکن جس کو تکلیف دی جا رہی ہے نا وہ تو بہت ہی خوشی خوشی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو جنت دکھ رہی ہے نا، ان کو تو جنت دکھ رہی ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں، کیونکہ پہلا بوند جب خون کا گرتا ہے نا، قطرہ گرتا ہے شہید کا، تو وہ تو کیا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو مطلب اپنے جنت میں داخل کر دیتا ہے نا، اس کو بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس کی جنت پکی ہو جاتی ہے۔ ان لوگ تو کما رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کو دیکھ کے ہمارے جی دل میں کیا باجی کچھ صحیح. جاگ رہا ہے؟ آج ہم ان لوگ ان کی جگہ پہ نہیں ہے، ہم ان کی جگہ پہ، ہم کو جان نہیں دینا ہے، لیکن ہم کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ آج وہ لوگ جان دے رہے محبت ہیں، لیکن کرنا. ہمارے لیے محبت کرنا ہے، تو محبت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محبت تو ہم بہت کرتے ہیں ماشاء اللہ سے، مسلمان ہیں ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اطاعت بہت محبت کرنا ہے کرتے ہیں۔ باجی، ان کی اطاعت ہاں کرنا پڑے مین گا. چیز اطاعت ہے کہ کرنا ہم ہے کو باجی۔ اطاعت کرنی ہے نا؟ اچھا اب یہ بتاؤ اطاعت اور اتباع میں کیا انتر ہے؟ آپ لوگ بہت ساری کلاسز کرتے ہیں الحمدللہ، مجھے پتا ہے نا، الحمدللہ کیا میری جو سارے اسٹوڈینٹ ہیں نا پہلی بار کلاس میں نہیں بیٹھے ان لوگ، ہے نا، مجھے معلوم ہے الحمدللہ کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ہے نا، قرآن کی تفسیر سے بھی ایک بار تو بھی گزر چکے ہوں گے، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ گمان ہے، اللہ گمان سے بہتر دیتا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ دے گا۔ تو ریکارڈنگ چالو نہیں کی کیا میں نے آج؟ کر دی ہوں نا؟ ہاں چالو ہے الحمدللہ۔ تو اتباع اور اطاعت اطاعت میں انتر بتاؤ۔ اطاعت میں باجی جو بھی باتیں ان کی رہیں گی وہ سب باتیں مانیں گے، جیسے وہ اچھے جو بھی اعمال کریں گے وہ سب کام ہم لوگ کرتے جائیں گے۔ اور اتباع میں باجی کہ مطلب صرف ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں گے۔ نہیں اطاعت تو آپ نے صحیح بولا، لیکن اتباع ہاں نہیں ہوا صحیح۔ جیسے کون نبی بتائے کی گا اتباع؟ سنتوں پہ چلیں گے باجی. پیروی کرنا، اتباع نبی بولے صلی اللہ تو علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں رسول گے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ ان کی حدیثیں، ان کی جو سنتیں ہیں. ہوں نہیں ڈفرینس، مین ڈفرینس کیا ہے؟ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کی اتباع اور اطاعت کریں گے تو اس کو ہم کوشش کریں گے نا چلنے کی، مطلب اس کو فالو کریں گے، ہے نا، پیروی تو دونوں میں کریں گے، لیکن ڈفرینس، مین ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ ایک میں اتباع تو بولے سب تو وہ باتیں حکم مانیں ماننا. گے، دیکھو ہر میں آپ چیز۔ لوگوں کو مطلب وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ڈیمورلائز ہو، کہ آپ لوگ تھوڑے سے یہ فیل کرے ارے ہم کو تو کچھ نہیں آتا، اس لیے نہیں، میں آپ لوگوں کے دماغ کو ایکٹیو کرنا چاہ رہی ہوں، ہے نا، کیونکہ جب جی کلاس میں دماغ جی ایکٹیو جی رہتا ہے نا تو وہ جو چیزوں کو نا جلدی ایکسپٹ کرتا ہے کہ ارے میں نے یہ جواب دیا تھا، فلاں نے کیا دیا تھا، شبانہ نے یہ جواب دیا تھا، فاطمہ نے یہ جواب دی تھی، ہے نا، اور ناظمہ باجی نے یہ جواب دیے تھے، ایسا یاد رہتا ہے، پھر ہے نا فارحہ نے یہ جواب دیے تھے، تو یاد رہتا ہے، اس لیے ہمیں آپ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اتباع اور اطاعت بہت بہت ہی مطلب معمولی سا ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے، ہے نا۔ اطاعت مطلب ہوتا ہے کسی کی بات سن کے اس کی بات کو ماننا، مطلب کسی کی بات ہے سنے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، تم کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تم کو فلاں چیز کرنی ہے، جو جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو ماننا ہے، مطلب ہم اس کو مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور وہ لازم ہے ہمارے پر، ضروری ہے وہ ہمارے پر، انہوں نے کہہ دیا مطلب ہم کو ضروری ہے وہ کرنا، لازم ہے، جو چیزیں نہیں تو پھر نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم کفر پہ آ جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو کفر ہو جائے گا، رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے تو کفر ہو جائے گا، لیکن اتباع
वो चीजें जो बगैर सुने मानना होता है, मतलब जिससे हमको दिलचस्पी होती है, जिससे हमको मोहब्बत होती है, उसकी कॉल को ही नहीं, उसकी दिल की बात को भी हम समझने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है ना, अब जब शौहर बीवी का रिश्ता होता है ना, फिर सबसे ज्यादा हमको ये समझ में आता है ना, हमको जब मोहब्बत होती है ना, तो हम बोलते हैं आज मेरा मतलब दिल ही दिल में कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ खाने की इच्छा होती है ना, सबके लिए बोल रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं बता रही हूँ। मुझे कभी कोई चीज खाने की इच्छा होती है, और कभी ऐसा होता है कि शौहर ने कभी अचानक से क्या है, चलते चलते उनको कुछ दिखा मार्केट में, वो लेकर आ गए, तो मैं क्या बोलूंगी, अल्लाह मेरे दिल में तो अभी ये ख्वाहिश ही जागी थी और आपको कैसे पता चला, है ना, मुझे ये मन हो रहा था खाने का और आपने ये ले आया। तो ये क्या होता है, दिल की बातों को भी समझने लगना, ये इत्ताअत से ऊपर की बात होती है। इत्ताअत मतलब बात मानना हुआ ना, बात नहीं मानेंगे तो कुफ्र में चले जाते हैं, वो तो ठीक है ना, इत्ताअत अलग चीज होती है कि जैसे हमारे बच्चे इत्ताअत करते हैं, वो है। लेकिन ये जैसे इत्तिबा जो होता है ना, ऊपर बाजी, की बात होती है। हाँ जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल की बात समझ लेते थे उनकी। हाँ, वही जो दिल जैसे में उनकी जब वो नहीं थी, उसके हाँ वास्ते रो का रहे थे हिजरत वो, के, है ना। ये, हाँ, हम्म आप रो रहे हैं तो वो अबू बकर रज़ी अल्लाह बिना कारण जाने रो रहे थे ना, हाँ, जी जी। आप रो रहे हैं तो वो अपने आप रो रहे हैं हिजरत बिना के भी बिना मौके पर कारण बाजी जब हुक्म आया था तो ऊँटनी की तैयार रखे थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और इसमें क्या होता है, इत्तिबा में क्या होता है, खुद इंसान तलाश करता है, हम्म, मतलब जो चीज नहीं कहा गया है लेकिन फिर भी तलाश करता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हम्म, वसल्लम को क्या चीज पसंद थी। पसंद अल्लाह थी, के हाँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज तो नहीं बोला, मैं कद्दू को, मुझे कद्दू पसंद है तो तुम लोग भी कद्दू पसंद करो, ऐसा कहा क्या, सिलेक्ट हो नहीं गई कहा थी। ना। लेकिन हम क्या करते हैं, पसंद ढूंढते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चीज पसंद था, है ना, क्या चीज करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको ढूंढ ढूंढ के हम क्या करते हैं, आप क्या क्या करते थे उसको तलाश करते हैं और उस पे क्या करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हम पूरी मतलब कोशिश कर रहे हैं तो मतलब चल ही लेंगे, ऐसा नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं ना कम से कम, तो वो इत्तिबा होती है। समझ में आई। तो देखिए आपने जो किया उस दर्जे में कोई इंसान तो पूरा का पूरा नहीं उतर सकता ना, आपने जो जो किया हम कर सकते हैं, इंसान उस दर्जे पर नहीं पहुंच सकते हम, लेकिन उसकी कोशिश तो करते रहना है ना, उसकी कोशिश करना, यही इत्तिबा का तकाजा भी है, यही यही तकाजा है, अल्लाह यही चाहता है कि तुम इत्तिबा करो, है ना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जब नबूवत मिल गई ना, उसके बाद आपने कोई अपना मकान ऐसा सजावट वाला मकान जायदाद नहीं खरीदा, कोई तिजारत आपने नहीं किया बाद में, जब आपको नबूवत मिल गई तो सारा का सारा वक्त आपने किस चीज के लिए लगाया, दीन की तबलीग के लिए, इशाअत के लिए, है ना, दीन की मतलब इकामत के लिए लगा दिया, एक एक लम्हा। हम्म तो लेकिन सबके लिए इस मुकाम पे पहुंचना तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन हमारा ये आइडियल तो रहे, हम चाहे तो सही दिल से कि हम भी ये चाहते हैं कि अपना एक लम्हा जब भी हम फ्री हो तो क्या करें, अल्लाह के, है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो हम भी करें, दीन के काम करें, दीन नहीं जानते हैं तो दीन के इल्म को हासिल करें, अगर हम दीन का इल्म जानते हैं तो उसे लोगों तक पहुंचाएं, है ना, अगर कोई पहुंचा रहे हैं तो उनके कामों में हेल्प कर दे, ये भी तो आखिर मतलब मदद ही है ना। दीन की मदद कैसे करेंगे आप, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद अभी आप कर सकते हैं, जैसे साहबा करम आपकी मदद किया करते थे ना, खिदमत किया करते थे, हम अभी कर सकते हैं वो खिदमत, आप तो नहीं है अभी हमारे सामने, तो हम आपकी खिदमत और आपकी मदद कैसे करेंगे, कैसे मदद करेंगे हम। उनकी उनकी बातों सुन्नतों उनकी पे सुन्नतों अमल पर अमल करके। करके, उनकी उन्होंने जो बातों को तालीमात दूसरों दी तक थी बाजी पहुंचा उनको कर। आगे पहुंचाएंगे। हम्म, हाँ, हम अमल करेंगे वो तो अपने लिए करेंगे, लेकिन हम अमल खुद करेंगे तो अपने सवाब के लिए करेंगे, लेकिन हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तबलीग करेंगे, तब हम क्या तभी, करेंगे, दीन की मदद करेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेंगे, उनके काम को जी हम आगे बढ़ा के उनकी जी, मदद करेंगे ना, कि वो जो हाँ, चाहते थे, वो जो करते थे वो करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, माशाल्लाह से, जी है ना। जी जी जी, तो हम क्या करेंगे, अपने वसाइल, अपनी मशरूफियत को कम इंशाल्लाह, करके इस काम में वक्त लगाएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, इंशाल्लाह, है ना। तो ये इंशाल्लाह, हमारे पास जो हुक्म है वो तो फर्ज है, जो जी हुक्म दे दिया गया है वो फर्ज है, वो वाजिब है,
ہے نا، وہ تو پھر لازم بھی ہے، وہ نہیں کریں گے تو وہ کفر ہو جائے گا. لیکن اتباع اگر آپ ہے نا کر رہے ہیں اتباع، تو آپ اللہ کے کیا بن جائیں گے؟ محبوب بن جائیں گے. یہ آگے کی آیت میں آئے گی، ہے نا، یہ آگے کی آیت میں آئے گی، لیکن بات شروع تھی نا اس لیے میں نے یہ بول دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہی تھی نا میں کہ صحابہ کرام کیسے کرتے تھے. ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ نا خود ساختہ خدمت کرتے تھے، بہت زیادہ خدمت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت ینگ صحابہ تھے ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ. تو بہت خدمت کرتے تھے، تو آپ کے لیے وضو کے لیے پانی ڈالتے تھے. جب آپ اٹھتے تھے نا رات کو تو فٹ سے اٹھ جاتے تھے اور آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی ڈالتے تھے. پہلے زمانے میں ہمارے جیسا نل تو تھا نہیں کہ نل چالو کرو ہے نا پانی آ جائے گا، ایسا تو تھا نہیں. تو وہ پانی دیتے تھے آپ کو، پانی ڈالتے تھے تو وہ آپ وضو کرتے تھے نا، تو حاضر ہو جاتے تھے نا. تو بہت معاونت، بہت مدد خدمت کرتے تھے. تو ایک دن بہت محبت سے وضو میں ہے نا معاونت کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے وضو میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ربیہ کیا مانگتے ہو، مانگو. تو مدینہ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے وہ، مدینہ کی ساری حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، سربراہ تھے نا وہاں کے. کچھ بھی مانگتے تو مانگ سکتے تھے نا کہ میری شادی کرا دو، میرے کو گھر دلوا دو، میرے کو کام والی مطلب کوئی لونڈی دے دو میرے کو کام کرنے والی. کچھ بھی مانگ سکتے تھے کہ مجھے کھانے کے لیے آپ مطلب پیسے دے دو ہے نا ہمیشہ کے لیے، کچھ بھی مانگ سکتے تھے. لیکن ہے نا وہ مطلب صحابہ کرام بتاتے ہیں، یہ مطلب انہوں نے ہی اپنے بعد میں حدیث ان سے روایت کرتے ہیں کوئی صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس دنیا کا کچھ بھی چیز نہیں تھا. ان کا روایت آتا ہے، ان سے روایت کرتے ہیں صحابی کہ اس وقت میرے پاس دنیا کا کچھ بھی چیز نہیں تھا، نہ مال تھا، نہ گھر تھا، نہ جائیداد تھی، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ نکاح میں کوئی عورت تھی. تو کہتے ہیں وہ کہ میں نے سوچا ربیہ اس دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس دنیا کی چیز ہوگی وہ تو عارضی ہوگی نا، کچھ وقت کے لیے ہی ہوگی میرے ساتھ. تو اس لیے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. سبحان اللہ، کیا مانگ رہے ہیں دیکھیں تو صحیح، کہ دعا کر دیجئے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. کوئی بہت پڑھے لکھے صحابی نہیں تھے وہ، کوئی انٹلیکچوئل نہیں تھے وہ، لیکن ان کا دماغ دیکھیے کتنا تیز کہ وہ کون سی چیز مانگ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سب سے اونچے درجے پہ ہوں گے نا، سب سے اونچا جو درجہ ہوگا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ میرے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دے دیجئے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. رفیق مطلب ساتھی ہوتا ہے نا، تو رفاقت مطلب کیا ہوئی؟ ساتھ. تو مطلب اونچا درجہ مانگ رہے ہیں انڈائریکٹلی، وہ اللہ سے جنت کا اونچا درجہ مانگ رہے ہیں، مطلب یہ دعا مانگ رہے ہیں ان سے. تو محبت درکار ہے مومنوں سے، ہے نا، یہ ہے وہ ولایت کا، محبت کا پیمانہ، ہے نا. اللہ ایسا ایمان، ایسی ہے نا ولایت کا پیمانہ ہم کو بھی عطا فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنے اور کہا کہ ربیہ سجدوں کی کثرت سے میری معاونت کرو. کیا فرمایا؟ ربیہ دعا تو کر رہا ہوں میں، لیکن تم کیا کرو ربیہ سجدوں کی کثرت سے میری معاونت کرو، تاکہ میرے لیے بھی معاملہ کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں اس سے؟ صحابہ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. مطلب اب ہم ان کی مدد کیسے کریں گے؟ یہ سمجھ میں آ گیا یہ لائن سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسی ہوگی، کیسے ہوگی، جی کیسے کر جی سکتے ہیں ہم نماز مدد؟ پڑھ کر سجدوں کی ان کی کثرت سے. سنتوں کو اطاعت کرتی. نفل، کثرت مطلب نفل ہوتا ہے، فرض تو ہم کو پڑھنا ہی ہے. کثرت مطلب ہوتا ہے کہ نفل کی پابندی، سنت جو ہم چھوڑ دیتے ہیں غیر موقدہ، اللہ معاف کرے ہم سے بھی چھٹ جاتی ہے نا، ہم بولتے ہیں ارے یہ تو غیر موقدہ ہے نا، آج نہیں پڑھے تو چلتا ہے نا، پھر آج کل لگتا ہے کہ ارے آج اور نہیں پڑھتے، کل سے پڑھوں گی نا میں، ہے نا، ایسا لگتا ہے نا. تو جو غیر موقدہ ہے اور جو نفل ہوتی ہے نا وہ ہم جو چھوڑتے ہیں تو اس کی کثرت کرنی ہے، بلکہ زیادہ پڑھنا ہے. تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا ہو جائے؟ معاملہ آسان ہو جائے. انہوں نے فرمایا نا، ہے نا. تو دوسری اب
دیکھیے یہ تو صحابہ کرام کا معاملہ تھا نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں تھی جو محبت کرتی تھی، جیسے کہ کھجور کا تنا. کھجور کا تنا معلوم ہے نا؟ جب ممبر بن گیا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسجد نبی کے ہے نا باہر جو ایک تنا تھا، کھجور کا تنا تھا، اس پہ ہے نا ہاتھ رکھ کے، ہاتھ میں اپنا دست مبارک رکھ کے آپ کیا دیتے تھے؟ خطبہ دیتے تھے. تو وہ جو کھجور کا تنا تھا نا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ممبر بن گیا مسجد نبی کے اندر، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے پر ٹیک لے کر خطبہ فرماتے تھے. اس دن جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے مسجد نبی کے اندر، تو ایک چھوٹا بچہ جیسے سسکیاں لیتا ہے نا، ویسے اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی. یہ جمعے کا دن تھا. وہ جو پھوٹ پھوٹ کر وہ جو تنے کی ہے نا، تنا جو ہے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. تو آپ ممبر میں سے اترے اور اس کھجور کے ہے نا جو تنا تھا اس کو سینے سے لگایا. پھر کہتے ہیں کہ پھر جیسے ایک سکون سا طاری ہو گیا ہے نا، تسلی والی آواز پھر آنے لگی، جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے کیسے سبکنے لگتا ہے دھیرے دھیرے، پھر اس کی چلا کے رو رہا تھا، پھر بعد میں دھیرے دھیرے سبکنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے تسلی والی آواز آتی ہے. الگ ہی آواز ہوتی ہے نا، ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بچہ ماں کی گود میں آ گیا، تسلی والی آواز جو ہوتی ہے. تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ جو تسلی والی آواز آنے لگی، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ جو حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے تھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث سناتے نا تو پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے. ہم تو ہنس کے بتا رہے ہیں نا، کیونکہ ہماری محبت اس درجے کی نہیں ہے نا، جیسے کہ صحابہ، جیسے تابعین، تابعین اتنی محبت کرتے تھے نا کہ وہ جب بیان کرتے تھے نا حدیث تو روتے تھے پھوٹ پھوٹ کے. اور کیا فرماتے تھے؟ بندو، ایک سوکھی لکڑی کا تنا ہے نا آپ کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا، ہمیں اس سے زیادہ رونا چاہیے، ہمیں اس سے زیادہ رونا چاہیے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. مطلب ایک بیزان چیزیں بھی کیا ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی. پتھر سجدے کرتے تھے ہے نا، جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تب بادل آپ کو سایہ کرتے تھے. الحمدللہ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی محبت کرتی تھی، تو پھر صحابہ کرام کی تو محبت کس درجے کی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا ایسی ہی محبت ہو. الحمدللہ. اگر ہم یہ دعا کریں گے تو ہم بھی تو وہی ہوں گے نا جہاں صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے، عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے، یہ صحابہ کرام ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ انسان وہی ہوتا ہے جہاں کیا ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے نا، دوست کے دین پر ہوتا ہے اور وہی پاتا ہے جو اس کا دوست پاتا ہے نا. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد کس کی محبت ہونی چاہیے؟ مومنین کی. تو مومنین. مومنین ہے نا، مومنین کون ہوتے ہیں اس میں آیت میں ہی بتا دیا اللہ نے کون ہوتے ہیں. وہ سورہ مائدہ کی شاید آیت میں نے کوٹ کی تھی نا، تو اس میں کیا بتایا تھا، جو کیا ہے متقین ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں اور ساتھ میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو دوست مومنوں میں سے، انسانوں میں سے کس کو دوست بنانا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے بھائی، کس کو دوست بنانا ہے. راز کا معاملہ کافروں کو نہ بتانا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اے مومنو ہے نا، وہ جو میری اور تمہارے ہے نا، میرے اور تمہارے دشمن ہے یا دین کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، ان کو ولی نہ بنانا. مطلب دین کے دشمنوں کو ولی نہ بنانا اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا، مومن مرد اور مومن عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں یہی ایک دوسرے کے ولی ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ قیامت کے دن ہے نا جو شریعت سے ہٹ کر دوستی ہوگی نا، وہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گی. متقین کی دوستی ہی ہوگی جو کام آئے گی. قیامت کے دن باقی ساری دوستیاں
دشمنی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہائے بربادی ہے، ہائے کاش میں فلاں کو کبھی دوست نہیں بناتا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27-28 کا میں یہ ترجمہ بتا رہی ہوں۔ تو پچھتائیں گے لوگ کہ کاش میں فلاں کو کبھی دوست نہیں بناتا۔ اور پھر صحابہ مطلب ایک حدیث آتی ہے ابو ذر غفاری کی روایت سے کہ افضل العمل کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض۔ ٹھیک ہے، تو ایک ترمذی میں بھی حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے اس کے، تو ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں نا کہ ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے کس کو دوست بنایا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، جو اس کا طریقہ کار ہوگا، جو اس کا رویہ ہوگا، طریقہ ہوگا، جو وہ کھاتا ہے، جو وہ پیتا ہے، جو وہ پہنتا ہے، جو وہ اڑتا ہے، جو وہ خوشی اور غمی جیسے وہ مناتا ہے، جو تہوار فیسٹیول وہ سیلیبریٹ کرے گا، جو وہ فرصت میں انٹرٹینمنٹ کے طریقے کرے گا، تمہارا بھی وہی رنگ ہوگا۔ ایسا ہو جاتا ہے انسان کا۔ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے نا، سسٹم آف لائف، تمہارا موڈ آف ایتھکس پورے کا پورا تمہارے دوست کے رنگ کے مطابق ہوتا ہے۔ ویسے بھی تو کہا جاتا ہے نا، انگلش کا ایک کہاوت ہے، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ انسان اپنی کمپنی جو وہ رکھتا ہے اس سے کیا ہے، نون کیا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک شخص محاسبہ کر لے کہ وہ کس کو دوست بنایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے ہے نا بخاری میں روایت حدیث فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک اور برے دوست کی مثال، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے یہ، ابو موسیٰ اشعری سے بخاری میں روایت کی گئی ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک یعنی خوشبو بیچنے والے کی اور بھٹی جھونکنے والے کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مطلب نیک دوست کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دی ہے؟ خوشبو بیچنے والے سے کی ہے۔ نیک دوست کی مثال اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو بیچنے والے سے کی ہے، اور برے دوست کی جو مثال ہے وہ بھٹی جھونکنے والے سے کی ہے۔ بھٹی جھونکنے والا پہلے زمانے میں جو بھٹی سلگائی جاتی تھی نا، مطلب لوہے کے سامان بنانے کے لیے، تو جھونکنے کے لیے جو بھٹی کو کیا بھڑکانا پڑتا ہے، اس میں لوہے کوئلہ ڈال کے، کول ڈال کے اس کو سلگایا جاتا ہے، تو وہ جھونکا جاتا ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، چنگاریاں، دھواں سب اٹھتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوشبو بیچنے والا، یعنی اگر اس سے تم دوستی کرو گے نیک لوگوں سے، تو وہ جو خوشبو بیچنے والا جیسے ہوتا ہے نا، تو خوشبو کا کچھ نہ کچھ ہدیہ تمہیں دے دے گا۔ اگر دوست ہوگا خوشبو بیچنے والا تو کچھ نہ کچھ تو تم کو ہدیہ دے ہی دے گا نا، کبھی نہ کبھی۔ یا تو خود کچھ خوشبو تم خرید لو گے، روز بیٹھو گے اس کے پاس تو ہو سکتا ہے تم کو کوئی خوشبو پسند آ جائے گی، تم اس کو خرید لو گے، یا تمہارا دوست تم کو گفٹ کر دے گا، ہدیہ کر دے گا۔ ورنہ اگر نہیں بھی ہوتا ہے، کچھ لین دین نہیں ہوتا ہے، تو تم کیا کرو گے، جب تک تم اس کے پاس بیٹھو گے تو تم عمدہ خوشبو سے لطف اندوز تو ہو جاؤ گے، ہے نا؟ یا تو تم خرید لو گے یا وہ دے دے گا، یا پھر لین دین نہیں بھی ہوا تو جتنی دیر بیٹھو گے اتنی دیر تک تم عمدہ خوشبو سے فائدہ ضرور اٹھا لو گے، اٹھاؤ گے نا؟ وہاں بیٹھو گے تو اچھی خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو یہ نیک دوست ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھتے ہیں تو اچھی چیزیں یا تو آپ اس سے سیکھ لیں گے، یا تو لین دین ہو جائے گا، یا تو پھر کیا ہوگا، اچھی باتیں سنیں گے تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا۔ ویسے ہی بھٹی جھونکنے والے کے ساتھ دوستی کرو گے تو کیا ہوگا بھائی، بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کر یا تو تمہارا لباس جلا دے گی، اگر کپڑا لباس نہیں بھی جلتا ہے تو دھواں تو ضرور ہی آپ پھانکو گے، دھواں تو گھسے گا نا۔ یعنی برے ماحول میں ہے نا بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہے نا برائی کا کچھ نہ کچھ کیا ہے انش جو پارٹ ہوتا ہے وہ ضرور آپ تک پہنچتا ہے نا، کچھ نہیں تو کم سے کم جب تک آپ بیٹھیں گے برے لوگوں کی سنگت میں تو وہاں جو ہے نا اللہ کا جو لعنت اترتا ہے وہ تو تمہارے حصے آ ہی جائے گا نا۔ تو یہ ہے اچھے اور برے
ماحول کی اور برے اور اچھے لوگوں کے ساتھ کا مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تاکہ ہم سمجھیں۔ تو اچھائی لوگے ہے نا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے یا تو اچھائی لے لو گے، نہیں لوگے تو کم سے کم اس سے فیض ہی تو پا جاؤ گے نا۔ اگر برے کے پاس بیٹھو گے تو اس کی چنگاری جلا دے گی، ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج ہمارے بچے جو ہوتے ہیں پیئر پریشر دیکھتے ہیں آپ، دوستوں کے ساتھ اگر وہ نئی بھی گندی عادت نہیں بھی ہے اس میں تو، لیکن پیئر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، دوستوں کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بچے کیا ہوتے ہیں، بری عادت پہ پڑ جاتے ہیں دھیرے دھیرے، ہے نا۔ تو دوست کو دیکھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ہے نا، خالص اللہ کی محبت کی خاطر محبت ہوگی اور دوستی مومنوں سے ہوگی، ہے نا۔ تو کیا کرنا ہے ہم کو، محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر ہم کو کیا کرنا ہے نا، دوست محبت کرنی ہے اور مومنوں سے ہی کرنی ہے۔ مسلم کی حدیث آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ پکاریں گے قیامت کے دن کہ میرے جلال کی خاطر، میری بزرگی، جلال مینس میری بزرگی، میری اطاعت کے خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں بھائی؟ اگر ان کو لایا جائے گا تو انہیں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں میں۔ کیوں بلا رہے اللہ؟ انہیں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دوں، جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیب ہوں گے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہوں گے، کون؟ وہ 2 مسلمان جو خالص رب کی محبت کی خاطر ملتے ہیں اور رب کی محبت کی خاطر کیا کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اللہ کی خاطر۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے دوستیاں ہم کو عطا کرے۔ آج الحمدللہ آج ہم بیٹھے ہیں تو وہ بھی تو ایک ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول کرے کہ ہم آج جو بیٹھے ہیں، مل بیٹھے ہیں، وہ بھی اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اس کو قبول کرے اور ہم کو جنت میں قیامت کے روز عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے، ہے نا، قیامت کے روز انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک آتا ہے، ایک حدیث آتی ہے ایک واقعہ کی شکل میں، بہت بڑا واقعہ، میں آپ کو شارٹ میں بتا رہی ہوں۔ ایک شخص تھا اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے گاؤں جا رہا تھا، مطلب دینی بھائی ہے نا، رحم کا بھائی نہیں، پیٹ اپنے ماں ذات بھائی نہیں، ایک دینی بھائی کی ملاقات کے لیے گاؤں جا رہا تھا ایک شخص۔ تو راستے میں اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ تو راستے میں ایک فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آیا، اس سے آ کے پوچھتا ہے بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں فلاں گاؤں جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے۔ تو رحم کا بھائی نہیں ہے نا، اس نے کہا دینی بھائی رہتا ہے۔ تو پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے؟ کیا اس نے کبھی تجھ پہ کوئی احسان کیا ہے جس کو اتارنے جا رہا ہے؟ تو بولا نہیں، میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور اللہ کی خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر فرشتے نے کیا کیا، اس کو اطلاع دی اس شخص کو کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھے بتانے آیا ہوں ایک بات۔ کیا بات؟ کہ اللہ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت کرتا ہے جیسے تو اپنے دینی بھائی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تجھ سے ایسی ہی محبت کرتا ہے جیسے تو اپنے دینی بھائی سے محبت کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے تو صحیح کہ تو اپنے دوست کے لیے ہے نا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا ملاقات کے لیے، تو جتنی محبت کرتا ہے اس سے دینی بھائی سے، اللہ تو اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کا قول، اللہ نے پہنچایا نا فرشتے کے ذریعے سے، الحمدللہ۔ اور ابن ہے نا، کس کا یہ کس کا وہ ہے، ہاں مالک جو ہے نا، امام مالک موطا میں ہے، ان کی حدیث انہوں نے کلیکٹ کیا ہے کہ میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے، میری خاطر ایک دوسرے کے لیے ہے نا، ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت کیا ہوتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت چاہتے ہیں نا ہم، اگر اللہ کی محبت مل گئی تو سب کچھ مل گیا نا۔ اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو کیا ہے
آپس میں محبت، میری خاطر محبت کرنے والے، مطلب اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا. اگر ہم کو کسی سے نفرت بھی ہو رہی ہے تو بھی اللہ کی خاطر ہم کو اس سے محبت کر لیتے ہیں ہم، ہے نا. کسی سے دشمنی ہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے نا، پھر بھی ہم اگر اس سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر اور اس پہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کیا ہے، اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. الحمدللہ. کون کون سی چیز؟ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. دوسری چیز اسی حدیث میں آتی ہے، اللہ کی خاطر جو ہے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور پھر خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. اور بہقی میں حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، میں ساتھ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں یاقوت کے ستونوں پر، فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں یاقوت کے ستونوں پر زمرد کے بالا خانے ہیں. الحمدللہ. کیا بتا رہے، دیکھو، یاقوت کے ستونوں پر زمرد کے بالا خانے ہیں جن میں دروازے کھلے ہیں، جن کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ دروازے اس طرح چمکدار ہیں جیسے روشن ستارے ہیں. اس سے مطلب دروازے پہ بھی اتنی اچھی چمکدار دروازے ہیں، دروازے ایسے چمکدار ہیں جیسے کہ روشن ستارے ہیں. مطلب تھوڑا سا آپ تھوڑا نظارہ تو سوچئے نا، آرکیٹیکچر تو سوچئے. آج ہم گھروں کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں نا، آرکیٹیکچر کو بلاتے، آرکیٹیکٹ کو بلاتے ہیں، سجاوٹ کے طریقے اس سے آئیڈیاز لیتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے آرکیٹیکچر ہے نا. پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بالا خانوں میں کون سے لوگ رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے نا آرکیٹیکچر کے بارے میں کہ ایسا ستون ہوگا، اس پہ ایسے دروازے ہوں گے، دروازے کھلے ہوں گے. تو پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ تو فرمایا اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے لوگ، آپس میں بیٹھنے والے لوگ، اللہ کی محبت میں آپس میں مل بیٹھنے والے لوگ، اللہ کی خاطر ملاقات کرنے والے لوگ. ماشاء اللہ، الحمدللہ. آج جیسے ہم بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہی ہمارے لیے بالا خانے میں ہے نا پہنچنے کا ذریعہ بنا دے. الحمدللہ. حضرت امامہ کی روایت ہے، مسند احمد میں آتی ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر دوسرے سے محبت کرتا ہے نا، دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کرتا ہے. اللہ عزت کرتا ہے. کب؟ جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے. اب ہمارے یہاں محبت کا تو پیمانہ ہی الگ ہے نا، الگ ہی پیمانہ ہے. وہ دے گی تو میں دوں گی، وہ پیار کرے گی تو میں پیار کروں گی، وہ مجھے بلائے گی تو میں بلاؤں گی، وہ یہ کرے گی تو میں یہ کروں گی، ہے نا. ہے کہ نہیں ہے؟ میں صحیح بول رہی ہوں نا. ہم چک جاتے ہیں نا، چکنا نہیں ہے اپنے کو. ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، کوئی چیز بھی، ایک چیز بھی لے کر اٹھ گئے نا، اس سے ہماری زندگی سنور گئی. ہم کو کیا اللہ راضی ہو گیا تو ہم کو جنت مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، ہے نا. تو ایک ایک چیزوں کو غور کیا کیجیے انشاءاللہ تعالی. اچھا، آپ لقمان حکیم کو جانتے ہیں نا؟ لقمان حکیم نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے کو؟ تاکید کی تھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد صرف نیک شخص کو اپنا دوست بنانا. بہت دانش مند تھے نا یہ لقمان حکیم، بہت انٹلیکچوئل میں سے ان کو مانا جاتا ہے، بہت حکمت تھی ان کے پاس، دانائی تھی، اس لیے قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا. قیامت تک کے ان کا ذکر رہے گا، ہے نا، قرآن کے ذریعے سے. تو انہوں نے کہا تھا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد صرف نیک شخص کو اپنا دوست بنانا. اپنے بیٹے کو انسان سب سے زیادہ محبت انسان اپنے بیٹے سے ہی کرتا ہے نا، اپنے اولاد سے کرتا ہے نا. تو اولاد کو اگر کوئی چیز بتائی جا رہی ہے تو وہ سمجھیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا وہ بات. الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمت والا بنا دے کہ ہم بھی اپنے اولادوں کو ایسی اچھی اچھی باتوں، ہے نا، باتوں کو سکھائیں. ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے نا دوستی کے پیمانے سکھا دے، بچوں کی دوستی، کمپینین شپ، بچوں کے ماحول ہے نا، اس کو بھی ہم چیک کریں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، ان کی کمپینین شپ کیسی ہے، یہ بھی چیک کریں. ان کو بھی اپنے گھر بلایا کریں، اپنے دوستوں، بچوں کے دوستوں کو، تاکہ ان کی عادتوں کو آپ دیکھ سکیں، چیک کر سکیں کہ ہمارے بچوں کے دوست کیسے ہیں. ایسا نہیں
کہ بچے جا رہے ہیں پارٹی میں تو ہم بھیج رہے ہیں ان کو پارٹی میں، دیکھ بھی نہیں رہے کہ ان کے دوست کیسے لوگ ہیں. کیا پتا وہ پارٹی میں، آج کل تو ہوٹلوں میں پارٹی رکھی جاتی ہے نا، پیسے بہت ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس. ہم کو نہیں پتا کہ وہ لوگ ہوٹل میں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، تو چیک کرنا ہے اپنے کو، ہے نا. ٹھیک ہے، اتنی ایسا تعلق بنانا ہے. دیکھو ویسے آپ کبھی تو بچوں کے ساتھ کبھی بات نہیں کرتے ہیں، اگر پارٹی میں جا رہا ہے بچہ، اگر تم اس کے پیچھے چلے جائیں گے تب وہ آپ سے کیا کرے گا؟ دشمنی کرے گا. آپ ایسے تعلق قائم کیجئے اپنے بچوں سے، ایسا تعلق بنائیے بچپن سے کہ بچوں کو یہ احساس دلائیے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ ان کی ہر چیز میں مدد کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں. آپ ان کو ایسے احساس دلائیے کہ آپ ان کے دشمن نہیں ہیں، کیونکہ آج کل بچے دشمن سمجھتے ہیں ماں باپ کو. ہم کو چین سے جینے ہی نہیں دیتے ہمارے ماں باپ تو، ہے نا. ذرا سا بھی کچھ ہم انجوائے کرنا چاہیں تو ہمارے ماں باپ کیا کرتے؟ بیچ میں روڑا لگا دیتے ہیں، انجوائے ہی نہیں کرنے دیتے ہیں. بچوں کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے. ایسا تعلق ہو کہ وہ آپ اپنی پارٹی میں جائیں تو آپ کو کیا کرے، ہے نا، آپ کے رہنے کو وہ بھی کیا کرے، ہے نا، دشمنی نہ جانے، ہے نا. آپ کا فرض جان کے اس کو قبول کریں کہ نہیں، امی کا فرض ہے کہ وہ مجھے کیا ہے نا، لینے آئے، میرے دوستوں کے پیرنٹس سے ملے، ملاقات کرے. اس ٹائپ کا، ہے نا، انوائرمنٹ اپنے کو بنانا ہے. آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، بہت مشکل زمانہ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں، میں یہ فلاں فلاں کام کرتی ہوں تو پھر میرے بچے تو نیک ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالی ہمارے سب کے بچوں کو نیک، فرما بردار، ہدایت یافتہ بنائے. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے بچوں کو ہدایت سے نواز دے. لیکن ہم کو بھی تو چوکنا رہنا ہے نا، انشاءاللہ تعالی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی کو اسلام لانے کے بعد نیک ہم نشین سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ملی. ہم نشین مطلب اچھا ساتھی، ہے نا. آدمی کو اسلام لانے کے بعد نیک ہم نشین سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ملی. مطلب اچھا نیک ساتھی مل گیا تو اس کا مطلب سب کچھ مل گیا، الحمدللہ، ہے نا. عورت بھی ہوتی ہے، وہ بھی کیا ہوتی؟ ساتھی ہی تو ہوتی. پارٹنر جو ہوتا ہے وہ ساتھی ہی تو ہوتا ہے نا. دعا کریں کہ اللہ پاک جس کی شادی نہیں ہو انہیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک ساتھی ہم نشین ملے انشاءاللہ تعالی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوستی کا پیمانہ بتاتے بہت بہترین ہے. یہ جو حدیث ہے مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوستی کا پیمانہ بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دوستی کا پیمانہ؟ اس کی ہم نشینی، مطلب اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا چاہیے. اس کی ہم نشینی اختیار کرو جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. 3 باتیں انہوں نے بتائی کہ جسے دیکھ کر تم کو اللہ یاد آ جائے. دوسری، جس سے بات کرنے کے بعد اس کی بات سے آپ کے عمل میں اضافہ ہو جائے، یعنی بات وہ ایسی کرے کہ آپ کے عمل کیا ہو اور پہلے سے بہتر ہو جائیں، اس کی باتوں میں ایسا اثر ہو. پہلی بات، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے. دوسرا، اس سے بات کر کے اس کے آپ کے عمل میں اضافہ ہو جائے. اور تیسری بات، جس کے عمل کو دیکھ کر، بات کرنے سے آپ کے عمل بہتر ہوں گے لیکن اس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی رغبت ہو جائے، مطلب آخرت کی فکر پیدا ہو جائے آپ کے اندر. آخرت کے لیے تو، ہے نا، آخرت کے لیے ہی تو انسان کیا کرتا ہے؟ سنت پر چلتا ہے نا. دنیا سے بے رغبتی، ہے نا، بے رغبتی نہیں کرنا ہے اپنے کو. دنیا سے کیا کرنا ہے؟ جو ضروری ہے اتنا ہی دنیا کو لینا ہے نا. اس سے پہلے ہم نے حب الشہوات پڑھ لی ہے نا. پانی، ہے نا، کشتی کے بارے میں جو ہم نے بولا کہ پانی جو ہے کشتی کے نیچے ہونا چاہیے. پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا یا اوپر آ گیا تو پھر وہ گڑبڑ ہو گیا. دنیا سے محبت کرنی، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. دنیا میں رہ کے، ہے نا، کیا کرنا ہے؟ دنیا کو اتنا ہی کرنا ہے، لینا ہے. دنیا کی چیزوں کو اتنا ہی حاصل کرنا ہے جس سے تمہاری دنیا بس، ہے نا، اچھے سے ہو جائے، ہے نا، کمپلیٹ ہو جائے، ہے نا. بے رغبتی کی چلو اب سب چیز چھوڑ دیتی ہوں میں، نہ میں محفل میں جاؤں گی، نہ میں کسی سے بات کروں گی، نہ میں شادی میں جاؤں گی، نہ میں پارٹی میں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، میں لوگوں سے ملوں گی ہی نہیں. وہ نہیں ہے اصل بات. وہ نہیں ہے کہ میں جنگل میں جا کے رہوں گی، ہے نا. یہ نہیں ہے اسلام. یہ نہیں کہتا ہے نا. اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں تم اتنا ہی لو، دنیا اتنا ہی حاصل کرو جتنا تمہارے لیے ضروری ہے.
ضروریات زندگی کو تم حاصل کرو، ہے نا، ایکسٹرا نہیں کرنا ہے۔ تمہارا 2-3 روم سے کام چل سکتا ہے تو تم کو 3 منزلہ بلڈنگ بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ زیادہ کا ہو گیا۔ ایک گاڑی گھر میں ہے تو ٹھیک ہے نا، اس کی بھی گاڑی، اس کی بھی گاڑی، فلاں کی بھی گاڑی، فلاں ماڈل پرانا ہو گیا نیا لے لو، یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ہے، بہت ہی پیارا کال ہے، ایک محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے میں لذت محسوس کروں سوائے نماز کے اور سچے اور نیک ساتھیوں کی ملاقات کے۔ ان کو مزہ ہی 2 چیزوں میں آتا تھا، ایک تو نماز میں جس میں وہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا تھا، اور دوسرا سچے اور نیک دوستوں سے ملاقات کرنے کا وقت۔ ایک اور تابعین میں سے تھے بلال بن سعد، وہ کہتے ہیں، محبت کا پیمانہ بتاتے ہیں، تیرا وہ بھائی جو تجھے جب بھی ملے وہ تجھے اللہ کا ذکر یاد کرا دے، ہے نا، تیرا وہ بھائی جو تجھے جب بھی ملے تو تجھے اللہ کا ذکر یاد کرا دے، تو وہ تیرے اس بھائی سے بہتر ہے جو تجھ سے ملے اور ایک دینار تھما دے۔ مطلب تمہارا وہ بھائی جو تمہیں پیسے دے دیتا ہے نا، اس سے وہ بہتر ہے جس کو دیکھ کر تمہیں کیا یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے، ہے نا۔ پوچھا گیا دنیا کا بہترین خزانہ کیا ہے؟ تو ایک دانا شخص، بہت ہی دانشمند شخص نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے تقوی کے بعد ایک نیک دوست، اللہ کے تقوی کے بعد ایک نیک دوست۔ مالک بن دینار تبا تابعین میں سے تھے نا، وہ کیا کہتے دیکھیے، تیرا نیک لوگوں کے ساتھ پتھر منتقل کرنا، بہت ہی بہترین بات ہے، آپ سمجھیے۔ مالک بن دینار، تبا تابعین، تابعین نہیں، تابعین کے بعد والے تبا تابعین ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار میں کہتے ہیں کہ تیرا نیک لوگوں کے ساتھ پتھر منتقل کرنا، مطلب ایسا کام کرنا کہ پتھر اٹھا کے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک پہنچانا، مطلب بہت تکلیف والا کام کرنا، کن کے ساتھ؟ نیک لوگوں کے ساتھ بہت تکلیف والا کام کرنا۔ اس بات سے بہتر ہے کہ تو نافرمانوں کے ساتھ، مطلب فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ، نافرمان شرکشوں کے ساتھ مل کر تو کھجور کا حلوہ کھاتا پھرے۔ مطلب سمجھے آپ لوگ؟ نیک لوگوں کے ساتھ بہت مشکل وقت گزارنا، پتھر منتقل کرنا، وہ بہتر ہے کہ تم نافرمانوں کے ساتھ رہ کر کھجور کا حلوہ کھاتا پھرو۔ کتنی بہترین بہترین باتیں لکھتے ہیں نا یہ لوگ، جو لکھنے والے ہیں، تابعین، طبی تابعین، نہ امام ائمہ، یہ سب کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں نا۔ ایسا پڑھتے جاؤ نا، پڑھتے جاؤ تو ایسا لگتا ہے اللہ کیا ہے یہ لوگ، ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب میں یہاں پہ دوستی کا یہاں پہ وہ کرتی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کال ایک بار اور ریوائز کر لیجئے، جو میرا فیوریٹ ہے، اس سے دوستی کرو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ بولے تو عمل میں اضافہ ہو جائے، ایسا دوست ہو جو عمل کرے تو آخرت کی آپ کے اندر رغبت مطلب فکر پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں ایسی دوستیاں کرنے والی خوش نصیب عورتیں بنا دے۔ اللہ اپنی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مومن لوگوں کی محبت اور ولایت بھی نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت۔ محبت کرتے ہو تو اس کی بات کو کیا کریں گے؟ آپ مانیں گے نا۔ اگر محبت ہے تو اس کی بات ماننی پڑتی ہے نا۔ اگر تم اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ یہ کیسی محبت ہے، تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو تبھی تو میری بات نہیں مانتی، ایسے کہتے ہیں نا ہمارے شوہر۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتی تو تم میری بات مانتی، تم کو میں نے منع کیا تھا نا یہ کام کرنے سے، پھر تم نے یہی کیا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کو محبت ہے تو ہم کو ان کی سنت سے بھی کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی، ہے نا۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کافروں سے ولایت کرنے سے منع کیا ہے، آگے چلیں گے ہم تو اہل کتاب سے بھی ولایت کرنے سے، دوستی کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ پھر سورہ توبہ میں جب جائیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں سے بھی ولایت کرنے سے روک دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم طہر قلبی من نفاقی، ہے نا، اللہ پاک ہمیں نفاق سے بچا دے، ہے نا، ہمارے دلوں کو پاک کر دے نفاق سے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، ہاں بچنے کے لیے اگر تم کرتے ہو، تمہاری جان مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، جیسے کہ اب بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو 4 چیزیں میں نے حرام کیا ہے، کیا کیا چیزیں حرام ہے یاد ہے کہ بھول گئے؟ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا ہم نے،
जंजीर क्या का कहते गोश्त, हैं? खंजीर गोश्त, जंजीर, खून, बहता हुआ जिस खून, पे अल्लाह अल्लाह का का खंजीर का नाम नाम, गोश्त आप अल्लाह का करा खाना के नाम कि की अगर आवाज, किसी चीज को मांग लिया जिससे जाए। गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। माशाल्लाह, याद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्दार, खून, और क्या बोलते हैं ये, है ना, खंजीर खिंजीर का गोश्त गोश्त, दूसरी और चीज है गैरुल्लाह जिसमें का नाम अल्लाह लिया। के अलावा किसी का नाम लिया जाए, है ना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब जान पे आती है, जान पे बना है, तो अल्लाह ने क्या कहा, इसमें से भी अगर तुम खा लेते हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शर्कशी नहीं होनी चाहिए, है ना। जितना जरूरी हो जान बचाने के लिए उतना तुम ये खा सकते हो जब तुम्हारी जान पे बना है। तो वैसा ही अल्लाह ने यहाँ भी फरमाया है कि वलायत, तुमको दिल से दिली मोहब्बत नहीं करनी है, वलायत नहीं करनी है, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी जान पे, तुम्हारे गर्दन में तलवार ही रख दी है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, है ना, उनसे भी वलायत का, है ना, बोल सकते हो कि हाँ ठीक है भाई, जान बख्श दे तू, मैं, हाँ ठीक है, तेरी बात मैं मानता हूँ, है ना। तो अल्लाह ने यहाँ कहा है, ठीक है, समझ में आ गई ना बात आप लोगों को। अल्लाह ने ये कहा है कि हाँ, ये माफ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए ऊपरी तौर पर ये रवैया अपना लो। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की तरफ पलट कर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को खबरदार कर दीजिए कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है ना, उसे चाहे तुम छिपाओ या जाहिर करो, अल्लाह हर हाल में उसे जानता है। क्यों भाई? अल्लाह कैसे जानता है? अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है ना। अगर तुम वलायत कर रहे हो कुफ्र करने वालों से, तो क्या अल्लाह को नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में किसके लिए मोहब्बत है, तुम किसको दोस्त बनाते हो? तो अल्लाह वही फरमा रहे हैं कि चाहे तुम छिपाओ या जाहिर करो, अल्लाह हर हाल में उसे जानता है। क्यों? आगे फरमाया, जमीन और आसमान की कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं है और उसका इक़्तिदार हर चीज पर हावी है। और फिर आगे फरमाया, वो दिन आने वाला है जब हर नफ्स अपने किए का फल मौजूद पाएगा, चाहे उसने भलाई की होगी या बुराई। मतलब वो दिन तो आने वाला है ना, जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा कि तुमने क्या की होगी, चाहे तुम भलाई किए होगे चाहे बुराई, सारा रिजल्ट वहां पे आ जाएगा। उस दिन आदमी ये तमन्ना करेगा कि काश अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। अभी तो लोग कहते थे ना, मुशरिकीन मक्का, लाओ ना, वो दिन आ क्यों नहीं रहा, क्यामत कब आएगी भाई, कब, बार बार आप बोलते रहते हो क्यामत आएगी क्यामत आएगी, कहाँ है तुम्हारी क्यामत, आती क्यों नहीं है? तो उस दिन वो तमन्ना करेगा कि काश अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का खैर ख्वाह है। और जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हम इतने देर से जो बात कर रहे थे ना, इताअत और इत्तिबा की, वो 31 32 नंबर की आयत में है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए लोगों से, तुम्हारे आपकी पैरवी करने वालों से आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए? कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। किसकी पैरवी करो? किसकी पैरवी करो? आप अल्लाह कह रहे सल्लल्लाहु हैं। अलैहि वसल्लम की। अल्लाह हाँ की जी पैरवी जी, करो। अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम की पैरवी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि ना हाँ, अल्लाह बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। आप कह रहे हैं ना, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। कौन कह रहा है ये? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। अल्लाह कह रहे हैं कि आप कह दीजिए। क्या कह देना है? अपने पैरवी करने वालों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो किसकी पैरवी करो? मेरी पैरवी करो। तो फिर क्या होगा भाई उसका रिजल्ट? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मतलब अगर तुम क्या करोगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे। देखो सेंटेंस देखिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। फत्तबिऊनी मतलब इत्तिबा करो मेरी, नी मतलब मेरी, है ना। नी मतलब यहाँ पे क्या आया है? मेरी। फत्तबिऊनी मतलब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो क्या करेगा? युहब्बिकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और क्या करेगा? तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तो सबसे पहले कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, युहब्बिकुमुल्लाह। दूसरी चीज, वयगफिर लकुम, और वो क्या करेगा? तुम्हें बख्श देगा, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारी गलतियों को, गुनाहों को माफ कर देगा। क्यों? वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह तो है ही क्या है? माफ करने वाला और रहम करने वाला है।
الحمدللہ. تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہی تھی، اتباع کرنا. اطاعت تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، ہے نا. تو آگے والی جو آیت ہے نا اس میں اتباع کی بات ہوئی ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان سے کہو مطلب ہم سے کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ، ان سے کہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اپناؤ. یہاں پہ کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ہے نا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں پہ کیا ہے؟ اطاعت کی بات ہے، اور وہاں اتباع کی بات ہوئی. اس سے پہلے 31 والی آیت میں اتباع کی بات ہوئی. اگر تم اتباع کرو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم کو کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی، ہے نا، مغفرت مل جائے گی. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ہے نا. اور کیا کرو؟ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات نہ مانے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اگر تمہاری یہ بات نہیں مانتے ہیں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری سے انکار کرتے ہوں. مطلب جو فرما برداری اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے اللہ کیا محبت کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے گا جو کیا کرتے؟ کفر کرتے. کافرین آیا ہے، لا یحب الکافرین. کافرین مطلب کافروں سے اللہ محبت کرے گا؟ نہیں، اللہ محبت نہیں کرے گا. کافر کون ہوئے؟ جو اطاعت نہیں کرتے ہیں. وہ کیا ہو گئے پھر؟ کفر کرنے والے کافرین ہو گئے. جو کافرین ہیں ان سے اللہ محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہی یہ بات میں یہاں پہ بتا رہی تھی آپ کو. جو اطاعت نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی بات نہیں مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ، ہے نا، کیا کرے گا؟ ان سے محبت بھی نہیں کرے گا. اور ایسے کافروں سے تو محبت کر ہی نہیں سکتا نا. یقیناً اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرے گا جو انکار کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ہے نا. الحمدللہ. تو ہر وہ شخص جو قرآن، ہے نا، کلمہ پڑھ رہا ہے، قرآن کا اسٹوڈینٹ ہے، ایمان لا کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، ہے نا، ہم کرتے ہیں نا. اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ محبت کرتے ہو نا. تو اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے تم کو لازم ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو گویا محبت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ کیا ہے پھر؟ اطیع اطاعت اللہ کرنا، و اطیع الرسول، ہے نا. اطیع اطاعت اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. نبیوں کو تو بھیجا ہی اس لیے نا اللہ نے. کیا اونلی محبت اور احترام کے لیے بھیج دیا کہ ہاں یہ نبیوں کو میں بھیج رہا ہوں، تم ان سے محبت کرنا اور احترام کرنا، ہے نا. مبعوث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی کیا تھا؟ صرف محبت کے دعوے ہوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں آج جیسے ہم برپا کیے ایسے محفلیں برپا کر لیں، بس ہو جائے گا. نعتیں پڑھ لی جائے، ہے نا. سیرت کانفرنس کر لیں، جب آئے گا آپ کا برتھ ڈے تو سیرت کانفرنس کر لیں ہم لوگ 8 دن کا. ریلیاں نکال لیں بس ہم. بس محبت زبانی نہیں، اطاعت کرنا ہے. 2 ٹک اللہ کے الفاظ ہے نا. قرآن کے طالب علم کو کہہ دیجئے کہ جو حب الہی کے لیے تڑپتے ہو نا تم، اللہ کی محبت کے لیے تم تڑپ رہے ہو نا، تو تمہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، تب محبت ملے گی. پہلی بات، اتباع کرو گے تو کیا ملے گا؟ اتباع کیا ہوئی پھر؟ کیسے کھاؤ گے، کیسے پیو گے، کیسے بولو گے، سونے کا طریقہ کیا اپناؤ گے، لباس کیسے پہنو گے، کیسے کپڑے بدلو گے، چینج کیسے کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کے جیسی خوشیاں، ان کے جیسی غمی کے موقع، ان کے جیسے بیٹیوں کی رخصتی، ویسے ہی مردوں کو دفناؤ گے، ویسے ہی اپنے عقیقے کرو گے، ویسے ہی تہوار مناؤ گے، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور کیا ہوگا بھائی؟ اور وہ تمہیں تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، تم کو بخش دے گا. اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا. تو اطاعت کرو. اگر پھر گئے، آگے فرمایا، اگر تم پھر گئے اطاعت سے، اطاعت نہیں کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے.
تو گویا جب تک اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت بھی ہے، بخشش بھی ہے، لیکن جب اتباع کا انکار ہے، ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوگی، ہم؟ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا، ہے نا، کوئی بخشش نہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو اتباع، ہے نا، اتباع کرنے کی کوشش کرنا ہے ہم کو، ہے نا، جیسا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بھی کام کیا ہے سب کو کرنے کی کوشش کرنا ہے، ان کے کیے ہوئے کام پہ اپنا وقت لگانا ہے، لیکن جو فرض ہے، جو آپ کا قول ہے، جو آپ کا حکم ہے، وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ کیا ہے، اطاعت ہے، وہ نہیں کرو گے تو تم کفر میں داخل ہو جاؤ گے، ہے نا، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا کرنا ہے ہم کو، ہے نا، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا، اطاعت کرنی ہے، ان کی دلچسپیوں، ان کی جو زندگی کے جو ہے نا، ان کے جو زاویے تھے اس کو اپنانا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے کچھ واقعات ہیں جو ابھی شیئر ہو رہے تھے نا، ابھی اس میں فاطمہ شیئر کر رہے تھے نا، فاطمہ نہیں ہو کیا؟ فاطمہ ہے؟ اسکرین نہیں آ رہی سسٹر. اچھا اچھا، فاطمہ چلے گئے شاید نا، الحمدللہ۔ تو میں آپ کو وہ بتانے والی تھی، کچھ حدیث تھی، مطلب اس کو بتا رہی تھی، کوئی شیئر کر سکتا ہے؟ اچھا میں ہی شیئر کر دیتی ہوں پھر۔ میں زبان سے ہی بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو مجھے شیئر کرنے میں پھر ٹائم لگے گا، یہ والے موبائل سے مجھے جوائن کرنا پڑے گا۔ ایک منٹ، میں آپ کو پڑھ کے ہی بتا دیتی ہوں، ابھی وہ شیئر کر رہے تھے، مجھے لگا وہ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کی جو اتباع والی بات ہے نا، وہ اتباع پہ میں 2-3 حدیث آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ لوگ کا ٹائم تو ہو گیا ہے، نیکسٹ ویک بتاؤں کہ ابھی بتا دوں فٹافٹ؟ بتا دوں بیٹا، دو نیکسٹ تین منٹ کا ہے، نیکسٹ ویک بتائیے. نیکسٹ ویک ابھی نماز کا ٹائم کیونکہ بھی ہو دو، نہیں. ہاں لیکن 2-3 منٹ کا ہی ہے بیٹا، پھر یہ پھر سے وہی والی آیت لینی پڑے گی نا، اس لیے ہم فٹافٹ بتا دیتے ہیں، جس کا ٹائم ہو بتا جائے نا، دیجیے بھائی۔ کیونکہ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو 6:45 کا ٹائم ہے بیٹا اذان کا، نہیں ہمارے الحمدللہ۔ آپ لوگوں کے یہاں جلدی ہے نا، تو آپ جو ہے 6:30 ریکارڈنگ میں سے سن لینا، ٹھیک ہے، آپ ریکارڈنگ میں سے سن لینا، اگر آپ کے یہاں ساڑھے ہو چھ گیا ہے بجے تو ہاں تو کوئی بات نہیں، نماز پڑھ سکتے بیٹا 7 تک کے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو صحابہ کرام کتنی لو کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اس کی صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا تھا نا صحابی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرتے کا تھا نا، اس کا اوپر کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا، تو اس صحابی نے زندگی بھر، پوری زندگی اس نے ایسا ہی طریقہ اپنایا، کس وجہ سے، کہ صرف محبت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھا، جب دیکھا تب ایک بٹن کھلا ہوا تھا اوپر کا، تو انہوں نے ہمیشہ زندگی بھر وہی کیا، تو یہ ہوتی محبت، ہے نا، ولایت۔ اور ایک صحابی تھے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، باہر کھڑے تھے وہ صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حالانکہ یہ مشرکین مکہ پوچھتے تھے، لیکن ان کا ارادہ ستانے کا تھا نا، لیکن صحابہ کرام ستانے کے لیے نہیں پوچھتے تھے، اپنی علم کو بڑھانے کے لیے پوچھتے تھے نا، تو انہوں نے پوچھ لیا، ایک شخص نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گا، قیامت کب آئے گی؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کچھ تیاری کر کے رکھے ہو، مطلب بہت تیاری کر لی ہو کیا، جو تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ، ہے نا، نمازیں یا روزے تو تیار نہیں کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جیسا نہیں بول رہے نا وہ، میں تو بہت نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو اشراق بھی پڑھتی ہوں، میں قرآن کی کلاس بھی پڑھاتی ہوں، ایسا نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے میں نے بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے ہیں، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے، ہے نا، انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ آخرت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ الحمدللہ، کس سے محبت کر رہے ہیں وہ؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں تو ان کو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم جن سے محبت کرتے ہو آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگے. یہی حدیث میں آپ کو بتا رہی تھی. جن سے ہم محبت کرتے ہیں نا انہی کے ساتھ ہم آخرت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم کو بھی محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کے ساتھ، ہے نا. جو نیک مومن ہے، جو اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے. ہماری دوستی کے ہے نا ہم کو چیک کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ میرے دوست کون ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص تھے، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس ہاتھ سے اس انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی آگ کا انگارہ لیتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے. مطلب انگوٹھی پہننا جینس کے لیے کیا ہے؟ ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے برابر ہے. تو اس شخص نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہے نا پھینک کے چلے گئے ہیں انگوٹھی، تو اس کو کیا کرو تم اب اٹھا لو اور اس سے اور کچھ فائدہ اٹھا لو. تم نہیں پہنو بس. ٹھیک ہے، تم کو منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تم اس کو پھینک دیا ہے، تو ٹھیک ہے تم اٹھا لو، پہنو مت اس کو، انگارہ مت رکھو اپنے ہاتھ میں، لیکن اس کو بیچ کے تم اور سامان تو لے سکتے ہو، راشن پانی تو لے سکتے ہو. ہم ہوتے تو یہی کرتے نا. اچھا پہننے کے لیے منع کیا نا، اچھا جینس کو منع کیا ہے نا، تو عورتیں تو پہن سکتی، میری عورت تو پہن سکتی ہے نا اس کو انگوٹھی بنا کے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، اللہ کی قسم ہے نا میں اس چیز کو کبھی ہے نا نہیں اٹھاؤں گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو. قسم کھا کے اس نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے. تو کیا ہم ایسی چیزوں کو پسند کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہم اس کو نہیں کرنے والی چیزوں کو اٹھا لیں گے؟ سود نہیں کھانا ہے تو کیا ہم کھا لیں گے؟ اچھا اس طریقے سے نہیں، میں تو ایسا ہی کھا رہا ہوں، اس کے بنا کیسے کام چلے گا، بینک سے لون لیے بنا میں کار کیسے لوں گی، میں گھر کیسے بناؤں گی؟ یہ تو مطلب تو وہی ہوا نا، اٹھا رہے ہیں نا ہم وہ چیزوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. جنگ کا اعلان ہے جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. الحمدللہ. تو اتنی ہی باتیں تھیں جو مجھے اگزامپل کے طور پہ اور بتانا تھا. الحمدللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے، ہے نا. ہم سب ایک دوسرے سے مومنوں سے اتنی ہی محبت کریں، اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نیک لوگوں سے اتنی ہی محبت کریں جو ہمارے لیے کیا ہو، آخرت میں جنت میں جانے کا ہے نا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ تعالی. مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا کوئی. سبحان اللہ سبحان و بحمده بحمدہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ